ہم افق کی طرف بڑھتے ہیں، اور افق ہمیں بتائیے کہ رمضان المبارک میں جو روزے قضا ہو گئے ہیں ان کی قضا کا کیا طریقہ ہوگا، اور وہ کب کی جائے، اور کیا، ایک سوال ہم نے یہ کل کیا تھا لیکن میں شامل کر لیتی ہوں کہ کیا جو ہم شوال میں نفلی روزے رکھ رہے ہیں اس میں قضا کی نیت بھی کر لیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سب پر روزے فرض کیے گئے اے ایمان والو، جیسا کہ تم سے قبل لوگوں پر فرض کیے گئے، اور یہ کچھ گنتی کے دن ہیں، یعنی یہ 30 ایام ہیں۔ پھر تم میں سے جو شخص سفر پر ہو یا مریض ہو تو وہ اس گنتی کو رمضان کے بعد پورا کرے۔ اگر اس آیت مقدسہ پر غور کیا جائے تو ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس میں قضا کے حوالے سے ہمیں کانسیپٹ دیا گیا کہ ویسے تو یہ روزے رکھنے ہیں، لیکن اگر بالفرض کوئی عذر شرعی کی وجہ سے کسی سخت بیماری یا شرعی مسافت پر سفر پہ گیا ہوا ہے اور وہ شخص روزے نہیں رکھ پاتا تو وہ یہ گنتی رمضان کے بعد پوری کرے گا۔ لیکن یہاں پر ایسی کوئی قید بیان نہیں کی گئی کہ یہ روزے کب تک رکھنے لازم ہیں۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ احکامات کی طرف غور کیا جائے جن کو مأمور بھی کہا جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو مطلق عن الوقت کہلاتے ہیں، یعنی وہ احکامات خداوندیہ کہ جو کسی وقت کے ساتھ خاص نہ ہوں، وقت کی قید سے آزاد ہوں، جیسے نفل روزے ہوتے ہیں، نفل نمازیں ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی خاص مخصوص وقت نہیں ہوتا، بلکہ مکروہ اوقات کے علاوہ آپ جب چاہیں نفل نمازیں، جب چاہیں نفل روزے رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہلاتے ہیں مطلق عن الوقت۔ اور دوسرے ہوتے ہیں مقید بالوقت، یعنی وہ احکامات، وہ مامور بھی کہ جن کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، وقت کے علاوہ وہ ادا نہیں ہوں گے، جیسے 5 نمازیں، ہر نماز کا وقت معین و مقرر ہے، اسی طریقے سے حج کے ایام، اسی طریقے سے رمضان کریم کے روزے۔ تو یہ جو قضا روزے ہوتے ہیں جو کسی عذر کے باعث چھوٹ جاتے ہیں، خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں یا ایسے کوئی معاملات ہوں، تو یہ بھی مقید بالوقت میں شامل ہوتے ہیں کہ ان کے لیے وقت کی قید ہے۔ اور وہ قید کیا ہے کہ اپنی زندگی میں جتنی جلدی ممکن ہو ان کی ادائیگی کی جائے گی، کیونکہ قضا کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لینا، جو روزہ چھوٹا اس کے بدلے ایک روزہ رکھ لیا۔ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جلد سے جلد رکھے جائیں کیونکہ یہ ہمارے ذمہ واجب ہوتے ہیں۔ اچھا، تو نفل تو ایک ایکسٹرا عبادت ہوتی ہے جو ہمارے ذمہ لازم نہیں ہوتی، جبکہ قضا وہ عبادت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ذمہ واجب رہتی ہے اور اولاً اس کی ادائیگی ہم پر لازم ہوتی ہے۔ تو جس کی نمازیں اگر ماضی میں چھوٹی ہوں یا روزے اگر اس کے ترک ہو گئے ہوں تو وہ ان کا حساب لگا کر پہلے ان کو ادا کرے کہ یہ ہمارے وہ گنتی پوری کرے۔ یہ ششید کے روزے بھی پھر وہ بعد میں رکھے گا، جی مستحب ہے۔ میں اس طرف یہ آ رہی ہوں کہ نفل روزے خواتین یہی کرتی ہیں کہ پہلی فوقیت اس کو دی جاتی ہے، اور وہ جو ذمہ نمازیں یا روزے ہوتے ہیں ان کو ترک کیا جاتا ہے، ان کو اگنور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو سوال تو جس سے قبر میں ہونا ہے وہ تو فرض و واجبات اور سنت موقدات ہیں، تو پھر وہ واجبات میں جو شامل ہیں پہلے آپ ان کی ادائیگی کریں، اور اس کے بعد وقت بچتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہم ایکسٹرا عبادات کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ تو خلاصہ یہ، جیسا کہ یہ اب کسی کے روزے باقی ہوتے ہیں تو اس کے مال میں سے وصیت بھی، اس کے مال میں سے تقسیم بھی کی جائے گی، اور اس کے مال میں سے ان روزوں کا فدیہ بھی ادا کیا جائے گا۔ اگر کسی کے ذمے روزے باقی ہوتے ہیں اور وہ مال چھوڑ کر گیا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے ان روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اٹ مینس کہ یہ ہمارے ذمے اس قدر واجب ہوتے ہیں کہ ان کی ادائیگی لازم ہے۔ اگر وہ مال چھوڑ کے نہیں گیا تب بھی وہ رسا اپنے مال میں سے فدیہ ادا کر سکتے ہیں، اگر وہ احساناً یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر وبال نہ آئے اور ہم یہ ادا کر دیں تو دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں اگر بلا عذر شرعی تاخیر کی جاتی ہے، قضا کا موقع ہے، طبیعت بھی ساتھ دے رہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور لیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اجل کس وقت آ جائے اور کس وقت اللہ رب العزت ہماری روح کو قبض کر لے۔ تو وہ چیز ہمارے ذمہ باقی ہو، اس سے بہتر اور اولا اور افضل صورت یہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ان روزوں کی قضا جلد سے جلد ادا کر لے، اور پھر جو وقت بچے وہ نفل نمازوں میں اور نفل روزوں میں صرف کیا جائے۔ یہی عقل مندی ہے اور یہی احکام شریعت ہمیں دیے گئے۔ ٹھیک ہے جناب، ماشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ میری بہن نے جواب مرمت فرمایا ہے۔ قضا روزوں سے پہلے شوال کے روزے رکھنا، رمضان کے روزے اگر باقی ہوں تو ان کی قضا سے پہلے شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ رضوان صاحب کویت سے، جی ہاں رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ یقین ہو کہ قضا بھی جلدی سے مکمل کر لوں گا۔ شوال کے روزوں میں قضا روزوں کی نیت کرنا، رمضان کے روزوں کی قضا شوال کے 6 روزوں یا ذی الحجہ کے 9 روزوں میں پوری کر سکتے ہیں، سیدہ فاطمہ کراچی سے نہیں کر سکتے۔
رمضان کے روزوں کی قضا رمضان کے روزوں ہی کی نیت سے ہوگی، اس میں شوال کے 6 روزے یا ذی الحجہ کے 9 روزے نہیں آ سکتے اس میں۔ منت کے روزوں میں قضا روزوں کی نیت کرنا، کیا منت کے روزے میں رمضان کے قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ ہمنا خان جی نہیں کر سکتے۔ منت کے روزے بالکل الگ ہوں گے، رمضان کے قضا روزے بالکل الگ ہوں گے۔ عید کے بعد صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، عید تک کوئی مستحق تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے تو عید کے بعد ادا کرنے سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تنوین خار انڈیا سے جی ادا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، بہتر تو یہ کہ اس سے پہلے دیں۔ مرحوم کی طرف سے روزے رکھنا، کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے باقی ہوں تو کیا اس کے وارث کی طرف سے روزے رکھ سکتے ہیں؟ شمس الحق دبئی سے، اس بارے میں دلائل متعارض ہیں، راجح بات یہی ہے ہماری نظر میں کہ نہیں رکھ سکتے روزے۔ ہاں اس نے روزہ رکھنے کی، روزے کے فدیے کی وصیت کی ہو، میت نے اگر وصیت کی ہو تو پھر 1/3 مال میں سے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور اگر وصیت نہیں کی تو پھر فدیہ بھی نہیں دیا جائے، یہ فدیہ دینا بھی لازم نہیں ہے۔ ساری زندگی کے روزوں کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے ساری زندگی کی نمازیں اور روزے ہوں تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا اس صورت کے لیے کوئی ہیلہ وغیرہ ہے؟ زینت علی، کوئی ہیلہ نہیں ہے، بس توبہ استغفار کریں۔ اگر اس نے وصیت کی تھی فدیے کی تو وصیت پوری کر دی جائے، اگر وصیت بھی نہیں کی تھی بس توبہ استغفار کیا جائے اس کے لیے۔ روزے کے فدیے کی رقم کہاں خرچ کی جائے؟ مرحوم والدین کے روزے یا نماز کے فدیے کی رقم کن مصارف میں خرچ کی جا سکتی ہے؟ تعمیر مسجد یا مدرسہ میں، یا کسی غریب سگے یا دور کے رشتہ دار کو دی جا سکتی ہے؟ شوکی صاحب کراچی سے۔ جناب فدیے کی رقم کا مستحق وہی ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس میں مالک بنانا ضروری ہے غریب کو، تو قریبی رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی غریب مسکین ہو اس کو دے سکتے ہیں، مدرسوں میں بھی دے سکتے ہیں، بشرطے کہ مدرسے کی انتظامیہ پر اطمینان ہو کہ یہ زکوٰۃ کے مستحقین میں یہ رقم خرچ کرے گی۔ تو جہاں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے وہاں روزے اور نماز کے فدیے کی رقم خرچ ہو سکتی ہے۔ اچھا بھائی، 8 سال کے سجدہ تلاوت کی قضا کا طریقہ، اگر کسی شخص نے پچھلے 8 سالوں سے اب تک لا علمی کی وجہ سے سجدہ تلاوت ادا نہ کیا ہو تو کیا حکم ہوگا؟ عرفان صاحب دبئی سے۔ ادا کر لے، اندازہ لگا لے کہ کتنے سجدے ہوں گے میرے ذمہ، بہت زیادہ 1000 ہوں گے، 2000 ہوں گے، تو روزانہ 4 5 6 7 8 10 سجدے کر لے، انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں پورے ہو جائیں گے۔ تو کوئی بہت زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا سجدہ کرنے میں، اور ثواب کتنا ہے سجدہ کرنے کا؟ حدیث میں آتا ہے جو ایک سجدہ کرتا ہے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ اللہ اس کا معاف کرتا ہے۔ ختم ہوگی، تیسری عید کہاں سے آ گئی اب شوال کی؟ تو کوئی عید وید نہیں ہے اس کی، آپ روزے رکھیے، روزے سنت ہے لیکن تو روزے رکھ سکتے ہیں، عید نہیں ہے اس کی کوئی۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، کسی نے ان سے کہا کہ وہی پھر شوال کے روزے رکھے، رمضان کے نہیں رکھے تو شوال کے نہ رکھے۔ تو دیکھیے اگر رمضان کے کچھ روزے آپ کے چھوٹے ہو تو پہلے اس کو رکھنا پڑے گا آپ کو، لیکن اگر کسی کو امید ہے کہ وہ بعد میں بھی رکھ سکتا ہے تو رمضان کی قضا کے لیے 1 سال ہے آپ کے پاس تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن شوال تو صرف 1 مہینہ آپ کے پاس، ہو سکتا ہے اس کی قضا میں وہ روزے بھی چلے جائیں، تو شوال کے میں کہوں گا رکھ لے اور شوال کے بعد وہ بھی رکھ لے۔ لیکن کسی کو ڈر ہے کہ شوال کے رکھوں گا تو رمضان نہیں ہو سکتے یا بھول جاتا ہوں، تو پہلے رمضان کے رکھے پھر شوال کے کر لے تاکہ رمضان بھی مکمل ہو جائے، وہ فرض ہے اور یہ سنت بھی ہو جائے۔ لیکن چونکہ اس فرض کے لیے 1 سال کا وقفہ ہے نا، کبھی بھی رکھ سکتے تو کوشش کرے شوال کے رکھ لے 6، اس کے بعد رمضان کی بھی رکھ لیں، جیسا مناسب وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو غلط ہوں گی کہ آپ رمضان کی قضا نہیں رکھتے ہیں جو چھوٹ گئے اور شوال کے 6 رکھ لیں، پھر تو اجر نہیں ملے گا، وہ تو غلط ہوگا کہ فرض چھوڑ دیا اور آپ سنت کی طرف زیادہ رغبت پا رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کیا شوال کے 6 روزوں کی نیت میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی نیت کرنے سے دونوں ہی ادا ہو جائیں گے؟ واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ 2 × 2 4 روٹیاں، ٹھیک ہے جی، یا الگ الگ رکھنے ہوں گے؟ غسل جنابت اور غسل جمعہ بھی تو ایک ہی دفعہ ادا کرنے سے ادا ہو جاتے ہیں۔ اچھا جواب ہے، یعنی جو آپ نے وہ دلیل پیش کی ہے اس کی بنیاد پہ یعنی یہ کہنا، اور مجھے پتہ ہے فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں اس میں وہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی نیت کر لے تو وہ دونوں کا ثواب مل جائے گا، لیکن یہ لاجیکلی غلط ہے کیونکہ روزہ ایک ایفرٹ کا نام ہے، اس کا مقصد ایک پاکیزگی کے لیے آپ نے ایفرٹ پٹ کرنی ہے، اور وہ ایفرٹ آپ نفلی عبادت کے لیے الگ سے کریں گے، فرض کے لیے الگ سے کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ 2 × 2 ہی 4 ہوں گے، 6 × 6 ہی 12 ہوں گے، 6 × 0 12 نہیں ہو سکتے کہ آپ ایک کے اندر ہی 3 4 نیتیں کر لیں۔ وہ الگ ہی شوال کے 6 روزے رکھنے ہوں گے،
قضا روزے آپ شوال میں رکھ لیں یا سردیوں میں جا کے رکھ لیں، اگلے رمضان سے پہلے پہلے رکھ لینے چاہیے، جب مرضی رکھیں آپ، گرمیوں کے چھوٹے ہوئے روزے بے شک سردیوں میں رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو شوال کے 6 روزے الگ رکھنے ہوں گے، رمضان کے چھوٹے ہوئے عورتوں کے جو ایام مخصوصہ کے روزے ہیں وہ چھوٹے ہوئے وہ الگ سے ہی رکھنے ہوں گے۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ ایک کے اوپر ہی ساری نیتیں کرنے سے ہو جائے گا۔ یہ تو اسی طریقے سے میں کھانا سامنے رکھوں اور میں اپنے بیوی بچوں کی بھی نیت ساتھ ہی کر لوں تو ان کا پیٹ بھی بھر جائے، نہیں پیٹ ان کا بھرے گا۔ یا اس سے بھی اگلی مثال کہ میں ناشتے کے وقت ہی دوپہر اور رات کے کھانے کی نیت بھی کر لوں تو پھر دوپہر اور رات کو تو مجھے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی نا، کہ رہے گی ظاہر ہے پھکی تو بغیر سے نہیں گل سمجھ آتی، الزامی جواب دینا پڑتا ہے۔ رہا یہ کہنا کہ جی اگر کسی پہ غسل جنابت ہے، وہ تو صحیح حدیث میں ہے کہ یعنی نبی علیہ السلام نے اس چیز کو پریفر کیا ہے کہ شب جمعہ میں میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں، کیونکہ اگلے دن جمعہ ہوتا ہے تو جمعہ کا غسل کر لیں۔ وہ اس میں نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ جمعے کا علیحدہ سے غسل کرنا ہے اور میاں بیوی جو حالت جنابت میں گئے ہیں ازدواجی تعلق سے الگ سے غسل کرنا ہے، کیونکہ وہاں پہ مقصد آپ سے ایفرٹ پٹ کروانا نہیں ہے، مقصد پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔ آپ وضو میں بھی دیکھ لیں، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی اعضائے وضو دھوئے ہیں، 2 دفعہ بھی دھوئے ہیں اور 3 دفعہ بھی، بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں، کیونکہ وہاں مقصد پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔ وہ 1 دفعہ سے بھی ہو جاتی ہے، 2 دفعہ کر لیں، 3 دفعہ کر لیں، زیادہ ثواب ہے۔ یہاں پہ بھی اگر کسی پہ غسل جنابت تھا، اگلے دن فجر کے لیے وہ اٹھا اور وہ جمعے کا دن بھی تھا اور عید کا دن بھی تھا، اب 3 غسل آ گئے، 1 فرض غسل اور 2 سنت غسل، وہ ایک ہی غسل کرنے سے باقی 2 بھی ادا ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ مقصد کیا تھا؟ پاکیزگی حاصل کرنا، کہ آپ عیدگاہ کے لیے پاکیزگی حاصل کر کے جائیں، جمعے کے لیے پاکیزگی حاصل کر کے جائیں، نماز کے لیے پاکیزگی حاصل کر کے جائیں، وہ 1 دفعہ غسل کر لینے سے ہی ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ میں ایک ضمناً بات کر لوں کہ بعض اوقات بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے تھے، لیکن اس کا پروٹوکول بخاری مسلم میں ہے کہ بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک تہمت باندھ لیں اور باقی جسم کے ساتھ مباشرت فرماتے تھے، انٹر کورس نہیں ہوتا تھا۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں، جو منکرین حدیث بھی کہتے ہیں جی حالانکہ اس میں انٹر کورس کے الفاظ نہیں ہے، صرف مباشرت ہے، یعنی صحبت کرنا۔ اس میں جب یعنی غسل فرض ہوگا مرد کے اوپر، وہ غسل اتارے گا، اور بسا اوقات عورت بھی اگر ایسی ایکسٹریم پہ چلی گئی ہے اور وہ حالت حیض ہے تو اب وہ حیض کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرے گی، وہ غسل جنابت اس کو وہ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ جنابت کی وجہ سے غسل آیا ہے، اور آپ اتنا ڈیلے تو نہیں کر سکتے نا، اتنی دیر تو آپ اس کو ڈیلے نہ کریں، بہت زیادہ ڈیلے نہ کریں، تھوڑا بہت تو ڈیلے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا غسل جنابت کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، جب ایک نماز سے دوسری نماز قضا نہ ہو تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ڈیلے کرنا، پھر ان مخصوص ایام کے اندر جب آپ جنابت کی حالت میں بھی ہوں تو وہ شیاطین کا حملہ یعنی ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ باقی شیاطین کے حملوں سے، تعویذات، دھاگوں سے بچنے کے لیے گئی تھی 5 سنت وظائف، جادو ٹونا، وبائی امراض، قدرتی حادثات سے، تعویذات سے، کالے جادو سے بچنے کے لیے آیت الکرسی کا وظیفہ نمبر 1 صبح و شام 1 دفعہ، آخری 3 صورتیں صبح و شام 3 دفعہ، المعوذات، اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والی دعا 10 دفعہ صبح و شام، اس کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا صبح و شام 3 دفعہ، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق والی دعا 3 دفعہ صبح و شام۔ یہ اورنج کارڈ ہے، ابھی ہمارا ایک بلو کارڈ ہے، ایک گرین کارڈ ہے، اب ہم نے ایک اورنج کارڈ بھی